جی بیٹھیے، تشریف رکھ. دیکھیے اصل میں مسئلہ جو ہے نا احترام کا اور جو اکرام کا ہے، اس کا تعلق اس ماحول اور اس کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. کسی چیز کا اوپر ہونا یا نیچے ہونا یہ بنیادی مقصد نہیں ہوتا. اگر وہ جوتے الماریوں میں پڑے، یقیناً الماریوں میں پڑے ہوں گے، ڈبوں کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں یا شو کیسز میں بند پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہوگی. اور اس میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو خدا نخواستہ قرآن مجید کی توہین کرنا اس کے ذہن میں موجود ہے، اور کوئی آدمی نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے جوتا اوپر رکھا ہوا ہے اور میں نیچے قرآن پڑھ رہا ہوں. اس کی یہ کیفیت نہیں ہوگی. بالکل اس طرح اگر آپ اس کو ایک اور انداز میں جاننے کی کوشش کریں کہ 2 منزلہ مکان ہے، کچھ لوگ اوپر والی چھت پہ رہ رہے ہیں اوپر والے مکان میں، اور کچھ لوگ نیچے رہ رہے ہیں. جو نیچے والے لوگ رہ رہے ہیں ان کے گھر میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جناب قرآن تو ہمارے نیچے پڑھا ہوا ہے اور ہم تو اوپر چل پھر رہے ہیں باقاعدہ، تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ قطعاً گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت میں اور ذہن میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے. ایک درمیان میں پردہ اگر آ جائے، چاہے وہ کپڑے کا پردہ ہی کیوں نہ آ جائے، شیشے کا پردہ آ جائے درمیان میں، گتے کا پردہ درمیان میں آ جائے، رکاوٹ آ جائے، تو پھر اس کے بعد آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. اس کی ایک اور میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں. بس میں سفر کر رہے ہیں آپ لوگ، اور بس میں تمام لوگ آگے پیچھے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب پچھلی سیٹ والا بندہ جو ہے وہ 5 گھنٹے کی مسافت ہے اور وہ قرآن پڑھ کے کھول کے پڑھنا چاہتا ہے. تو اگر وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی اپنے سامنے کی جو سیٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ درمیان میں ایک باقاعدہ پردہ آ چکا ہے اور پہلے بندے اور دوسرے بندے کے درمیان میں ایک باقاعدہ رکاوٹ آ چکی ہے. اب وہ پچھلے والا آدمی مسافر قرآن مجید کو کھول کر بآسانی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلاس روموں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات جو نا وہ ڈیسک کے اوپر ایک ہلکا سا وہ تختی لگا دی جاتی ہے اور اس کے پیچھے قرآن مجید رکھ کے پڑھا جا سکتا ہے. اس لیے سب سے بنیادی بات ہے وہ انسان کے ذہن کی کیفیت ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دوسری منزل پہ چلا جائے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ قرآن میرے پاؤں کے نیچے آ جائے گا تو اس کو گناہ ہوگا. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، اور یقیناً کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، تو اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے. وہ جوتوں والی دکان بالکل ایسی دکان ہوگی جیسے باقی دکانیں ہیں. وہ صرف اشیاء ہیں، چیزیں ہیں. جب تک اس کو پاؤں میں نہیں پہنا جائے گا اس کی وہ کیفیت موجود نہیں ہوگی. اس وجہ سے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال لیجیے. جی اگر آپ کے حق پہ کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کے گھر پہ، آپ کے پلاٹ پہ، آپ کی زمین پہ کسی نے قبضے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح کا ہے، آپ تھانہ کچہری جاتے ہیں، آپ کو وکیل کہتے ہیں جی کہ یہ اس کے لیے تھانے میں آپ ظاہر کلچر ہمارا آپ کو پتہ ہے پیسے دینے پڑتے ہیں، کچہری میں بھی دینے پڑتے ہیں. اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کا حق جا رہا ہے، آپ پہ ظلم ہوا ہے. ٹھیک، اس لیے کوئی بچت کی ضرورت ہے. آپ نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے ہمارے بھائی صاحب نے، اور اس کو انشاءاللہ کسی روز جمعے کا خطبہ بھی اس کا، اگرچہ میں یہ بات کسی نہ کسی انداز میں کہتا ہی رہتا ہوں کہ کسی شخص کا حق مارنا، کسی کی پلاٹ پر، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی اس نے زیادتی اپنے اوپر کی ہے کہ اس نادان آدمی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا بوجھ اپنے اوپر لاد کے اس دنیا سے جانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی شخص کی زمین پر ایک بالشت بھر بھی ناجائز قبضہ کر لیا، قیامت کے روز پوری زمین کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا، پوری زمین کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے یہ بات جو کہی ہے تو ایسا باقاعدہ پریکٹیکلی ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ پوری زمین کا بوجھ کسی ایک بندے پر ڈال دیا جائے. اس لیے وہ انتہائی نادان آدمی ہے جو چند دنوں کی خوشی کے لیے اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ حق مارا گیا، اور حق حاصل کرنے کے لیے تھانہ کچہری وہ بذات خود ایک وبال جان ہے، مصیبت ہے آدمی کہ وہاں جا کر حق حاصل کرنے کے بجائے جو تھوڑا بہت موجود ہوتا ہے وہ بھی آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو یقیناً اس کے لیے ہمارا جو ایک تو معاشرتی دباؤ جو ہے خاندانی اعتبار سے یا اس علاقے اور محلے کے اعتبار سے، وہ سب سے پہلے ڈیولپ ہونا چاہیے. دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، انہوں نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے.
یہ ترقی یافتہ قومیں اچانک ماں کے پیٹ سے ترقی یافتہ نہیں بن کے آئیں. انہی یورپین علاقوں میں نے پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جنگل کا قانون موجود تھا. وہاں پر جو بلیک اور وائٹ کی درمیان میں جو جنگ چلتی رہی اور ابھی تک جو قبائلی جنگ ہوتی رہتی کبھی کبھار، ایسا ہی تھا کہ جہاں جس کا زور چڑھا اس نے زمین پر مکان پر قبضہ کر لیا. لیکن آہستہ آہستہ پھر انہوں نے سوسائٹی کو مضبوط کرنا شروع کیا، خاندانوں کو مضبوط کرنا شروع کیا. خاندان میں کسی بندے نے کسی بھائی کے مال پر قبضہ کیا ہے تو پورے خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ پنچایت بن کر اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یا تو اس کا مال واپس کرو نہیں تو ہم سب تم سے بائیکاٹ کر لیں گے. اس طرح محلے کی بنیاد پر اور اس علاقے کی بنیاد پر ایسی سوسائٹیاں بننی چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک دباؤ اس فرد پر نہیں پڑے گا. اور سب سے اعلیٰ ترین مثال جو ہے وہ تو عدالتوں کی ہی ہونی چاہیے کہ عدالتوں کو یہ کام کرنا چاہیے. اور عدالتیں اگر یہ کام نہیں کر رہی اور یقیناً نہیں کر رہی، آج کل بہت کم ایسا ہو رہا ہے، تو ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں. اور جن علاقوں میں تھوڑی بہت بھی عدالت نے ذرا کام دکھایا ہے وہاں پر امن و امان کی یہ کیفیت نہیں ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. میں سعودی عرب کی اکثر مثال دیتا رہتا ہوں. وہاں آپ 10,000 خرابیاں تلاش کر سکتے ہیں اور ہیں بھی موجود، ایسا نہیں کہ خرابیوں سے پاک ملک ہے، لیکن عدالتی نظام بہتر بنا دیا اور لوگوں کو امن و امان میسر آ گیا. بڑی حد تک لوگوں کو امن و امان میسر آ گیا. جہاں کہیں کوئی خرابی ہو جاتی ہے اس میں بہت سارے اسباب شامل درمیان میں ہو جاتے ہیں کہ بڑی جو خاندانی سطح پر یا حکومتی سطح پر بڑے معاملات میں ممکن ہے وہاں پر ایسی خرابی ہوتی ہے، لیکن عوامی سطح پر لوگوں کو امن و امان میسر ہے. اس لیے خاندان کی جماعت تنظیم بنائیں، معاشرے کی پنچایت کا سسٹم اور سوسائٹی کو مضبوط بنانا، اور پھر عدالت. جب تک یہ تینوں کام نہیں ہوں گے تو محض خواب اور خیال ہی ہو سکتا ہے اور اس کی سوا کچھ نہیں ہو سکتا. بچت کی صورت ہے جو مظلوم ہے وہ تھانے میں جاتا ہے، اس کو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پیسے نہ ہو کچہری میں جاتا ہے، وہ منشی بھی مانگتا ہے. اب جس پہ ظلم ہو رہا ہے، جس کا مال چھینا گیا ہے، وہ اس کے لیے کوئی بچت ہے؟ یعنی اگر تو بچت کے حوالے سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اسے رشوت دینے کا حق حاصل ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے نظام اپنا بنا رکھا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا، یہی ہوگا. لیکن یہ کہ ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے دوسری برائی کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا. ایسا ہوگا دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ہوگا ہی. بچنا چاہیے. لیکن میں قطعی طور پر میں اس سلسلے میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا اور نہ ہی مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کسی مظلوم پر ظلم ہوا ہے اور میں اس سے کہوں کہ تم اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے رشوت کا یا قتل کا یا زیادتی کا یا ظلم کا تم بھی راستہ اختیار کر لو اور اپنا حق چھیننے کے لیے کچھ بھی تم کر لو. کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. کچھ دائرے کچھ حدود کا تعین لازماً کیا جائے گا جس کی وجہ سے پھر اس ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. وگرنہ پھر ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم اور اس کے بعد تیسرا ظلم، یہ مسلسل ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا.